حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور آپ کی حیات مبارکہ۔ سیدنا امام حسین عالی مقام سن 4 ہجری 4 شعبان کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ 4 ہجری 4 شعبان المعظم کو آپ تشریف لائے۔ یہ آپ کی ولادت مبارکہ کی تاریخ ہے، اور آپ سن 10 محرم الحرام اور سن 61 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی۔ تو آپ کی عمر شریف 56 سال 56 سال چند مہینے 5 مہینے یا کچھ اور کچھ دن، اتنی آپ کی عمر شریف۔ سیدنا امام حسین عالی مقام کی جب ولادت ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے آپ کا نام نامی اسم گرامی حسین فرمایا۔ آپ کے بڑے بھائی وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چھوٹے برادر سید الشہداء امام حسین ہیں، بڑے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ان کے بھائی تھے امام محسن جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نام بہت پیارا ہے۔ حسین کے معنی آتے ہیں حسن والے، حسن والے اور پیارے۔ صرف حسن والے معنی اس کے مکمل نہیں ہوتے، حسن والے محبوب و پیارے، کیونکہ یہ اس میں حسین فاعل کا جو لفظ ہے، جو صیغہ ہے، وہ کس کو؟ پیار و محبت کو بتانے کے لیے آتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حسین فرمایا تو یہ حسن والے بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں، پیارے بھی ہیں۔ کس کے پیارے ہیں؟ اللہ کے پیارے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، اور مسلمانوں کے پیارے ہیں، سارے کونین کے پیارے ہیں، حسین اور محبوب۔ سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام گرامی فرمایا تو آپ سرتاپا حسن ہیں۔ حسن کے لیے جتنے کمالات کی جتنے شرائط پائے جانا چاہیے وہ سب بدرج اتم آپ میں پائے جاتے ہیں۔ حسن کے لیے من جملہ شرائط میں سے اور حسن کے ضروری امور میں سے 6 باتیں ہیں، یہ حسن کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں، تو تب تو حسن آتا ہے۔ حضور نے جب حسین فرمایا ہے تو حسن تو کمال درجے ہونا ہی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے جیسے ہم نام رکھتے ہیں، کسی کا نام رکھتے ہیں ہم، اچھا نام رکھتے ہیں اور صفات ایسے نہیں ہوتے، تو یہ تفاعل خیر ہوتا ہے ہمارے پاس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نام مبارک کسی کا رکھتے ہیں تو تفاعل نہیں بلکہ حقیقت ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ حقیقت میں حسن کمال حسن تھا۔ کمال حسن کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نورانیت چاہیے۔ نورانیت نہیں ہے تو حسین نہ بولتے اس میں۔ اور یہ باتیں عام فہم باتیں ہیں، عام لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ نورانیت نہیں تو کوئی بھی اس کو حسین نہیں کرتا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں نورانیت اتم درجے کی اس قدر تھی کہ اس کا کیا عالم کہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے
کہ اندھیری رات میں جب کسی کو روشنی کی ضرورت ہوتی، اندھیرا ہو گیا، روشنی کی ضرورت ہوتی، تو آپ تشریف لاتے، بیٹھتے ہی اجالا ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے بارے میں یہ بالکل پکی بات لکھی ہوئی، اور وہی نہیں بلکہ قرب و جوار میں بھی اجالا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی یہ نورانیت پہلی بات ہے کہ نورانیت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ نورانیت کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اس میں، اور اس میں ملاحت ہونا چاہیے۔ ملاحت تو معلوم آپ کو، ملاحت کہتے ہیں کس کو؟ ملاحت بولو نمکینی، نمکینی کو کہتے ہیں۔ نمکینی کے بغیر تو حسن آتا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا، حدیث شریف میں ہے، دیکھو کون؟ یوسف علیہ السلام حسین ہیں، ان کے جمال و حسن کا تو قرآن میں ذکر، اور یہ تو ان میں جو حسن یوسف علیہ السلام میں ہے اس کی ملاحت میں ہوں۔ حسن میں بغیر ملامت کے ملاحت کے تو حسن آتا ہی نہیں، اس کی ملاحت تو میں ہوں۔ تو سیدنا امام حسین عالی مقام کے اندر ملاحت تو ایسی تھی کہ کوئی شخص بھی دیکھتا تو گرویدہ ہو جاتا تھا، اور اس کے تو واقعات بھرے پڑے ہیں۔ یہ ایک واقعہ مثال طور پر جو مشہور ہے کہ جس وقت نجران کے عیسائی اور وہاں کے پوپ پادری اور وہ پوری جماعت وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ اسلام کے بارے میں بحث کرنے کے لیے، تو اخیر چل کے نوبت مباہلے پر آ کر ٹھہری۔ قرآن پاک میں ہے نا مباہلے میں، تعالوا ندعو ابناءکم، تو مباہلے پر ٹھہری۔ دوسرے دن مباہلہ کا اعلان ہو گیا، تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے اس کے قواعد اصول اور اس کے شرائط، طے شدہ شرائط کے مطابق آپ حسنین کو اور اہل ابا کو لے کر نکلے۔ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل تاریخ کی کتابوں میں نہیں، تفسیر بھری پڑی ہیں، حدیثیں بھری پڑی ہیں کہ جب حسنین پر نظر پڑی ان کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ شخصیتیں ہیں نورانی کہ اگر ہم مباہلہ کریں گے ان سے تو سوائے یہاں سے مرنے کے کوئی اور چیز نہیں، دو آگ میں جل جائیں گے، ہم مر جائیں گے۔ یہ تو یہ ملاحت کا یہ عالم کے خالی ایک نظر پڑی ان پر تو یہ حال گرویدہ ہو گئی۔ تو نورانیت چاہیے، ملاحت چاہیے۔ آپ سوچتے جائیں اس کے اندر کتنی باتیں آپ کو ملتی جائیں گی۔ حسن کے لیے یہ کہ من جملہ امور میں سے یہ ہے کہ خوشبو چاہیے۔ خوشبو نہ ہو تو کوئی بھی نزدیک بھی نہیں آتا۔ حسن کے لیے خوشبو چاہیے۔ خوشبو کا یہ عالم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی مقام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ میرا پھول ہے، دنیا میں میرا پھول ہے۔ تو حضور نے جب ان کو پھول فرمایا تو اب خوشبو کا کیا عالم ہوگا۔ اور ہوتا ایسا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پھول کو سونگھتے تھے ان کو سونگا کرتے تھے۔ اور حسن کے لیے جو چاہیے، مٹھاس چاہیے، بغیر مٹھاس کے تو حسن ہوتا ہی۔ تو مٹھاس، تو اب ان کی مٹھاس کا عالم تو کیا کہتے ہیں کہ آپ ترمذی شریف وغیرہ احادیث کے اندر آپ پڑھے ہیں، آپ پڑھیے تو آپ کو ملے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لبوں کو ایسے ہی یعنی چوستے تھے جیسے آدمی کسی میٹھی چیز کو چوستا ہے۔ تو حسن کا پیکر تھے وہ، ہر حسن کی چیز ان کے اندر کمال درجے میں موجود تھی۔ اور حسن کے لیے من جملہ چیزوں کے یہ چاہیے کہ اور کیا چاہیے اس میں من جملہ ان کے لطافت چاہیے۔ لطافت اگر نہ ہو تو حسن ہی نہیں ہو، لطافت تو ہونا چاہیے۔ اور اس میں کھردرا پن ہے وہ تو کچھ حسن نہیں بولتے اس کو۔
اس میں لطافت ہونا چاہیے اور طہارت ہونا چاہیے، پاکیزگی ہونا چاہیے، صفائی ہونا چاہیے، ستھرائی ہونا چاہیے. یہ اس کے بغیر خوبصورت نہیں ہوتا. تو لطافت چاہیے. لطافت کا تو اب کیا عالم، اللہ نے ان کی لطافت کا اعلان کر دیا کہ قرآن پاک میں اللہ نے آیت تطہیر اتار دیا اور اللہ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. رجس کہتے ہیں یعنی کسی بھی لوث کو. اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بڑی گندگی بدبودار چیزیں، یہی نہیں. لوث لاموث ہے، لوث بولتے ہیں نا. لوث بولے تو ہلکا سا معمولی سا میل کچیل بھی. کوئی لوث اللہ چاہتا ہے اس کے سوا نہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ سے لوث کو بھی دور رکھے. دور کر دے نہیں، دور کر دے سمجھنا یہ غلطی ہے. دور رکھے، آنے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ ان کے پاس لوث آتا ہے. تو دور کرنا بولے تو آنے کے بعد نکال دینا، یہ مفہوم سمجھتے ہیں لوگ، بولتے بھی ہیں. نہیں، دور رکھے اللہ چاہتا ہے. تو اب جس میں لوث ہی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی کوئی میل کچیل نہیں، خالی ایک ہلکا سا بھی کوئی وہ اس کو آج کل بولتے ہیں نا جو باہر پھیلا ہوا ہے سب یہ پولیشن کیا بولتے ہیں اس کو، آلودگی. ہاں جیسے پھیلا ہوا ہے بولتے ہیں سب فضاؤں کی خرابی. ہاں کیا چلو کچھ بھی ہوگا. تو ہم سمجھا آپ کو بولے لوث ذرہ معمولی سے لوث ذرہ بھی، یہ بھی اللہ نہیں چاہتا آپ کی طرف آئے، اس کو دور رکھنا چاہتا ہے. انما پھر اتنا ہی نہیں، لوث دور رہا چلو بھائی ٹھیک ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ کو باب تفعیل سے استعمال ہوا، یہ مبالغے کے لیے ہوتا ہے نا. باب تفعیل الفاظ کی زیادتی، معنی کی زیادتی کو بتاتی ہے. تو بہت بہت پاک رکھنا. پھر اتنا ہی نہیں، طاہرکم بول دینا کافی تھا نا. پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ تطہیراً، یہ تو تاکید کے لیے ہو گیا. بہت بہت بہت، اب بولتے جاؤ کتنا بھی بہت بولو تو کمی سے ہو، اتنا اللہ بالکل آپ کو پاک رکھنا چاہتا ہے. پھر کیا تطہیراً بھی ہے، رن میں تنوین ہے، زیرلام لگا کے بول سکتے. یہ تنوین تو آپ جانتے ہیں تعظیم کے لیے ہوتی ہے. ایسے موقع پر تنوین یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تنوین تو تعظیم کے لیے، اس میں عظمت کا پہلو بھی آ گیا. یہ ساری پاکی آپ کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. تو یہ ہے. اب یہ پاکی اتنی تاکید کے ساتھ، لوث نہیں، بالکل آپ کی طرف آ نہیں سکتا، اور اللہ نے اتنا پاک آپ کو رکھنا چاہیے. یہ پاکی کس کی پاکی ہے؟ ایک سوال پیدا. یہ پاکی جسم کی پاکی، جسم کی پاکی یہ تو ہے ہی. جسم کی پاکی ٹھیک ہے، جسم کی پاکی تو ہر شخص چاہتا ہے. جسم کی پاکی، ایک عام آدمی بھی اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، دن میں غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، صابن لگاتا ہے، عطر لگاتا ہے اور خوشبودار رہتا ہے. کتنے لوگ، ہر آدمی کر لیتا ہے یہ پاکی. اس سے بہت بڑی کوئی فضیلت کی بات بولنا، یہ اس کے مفہوم کو گھٹا دینا ہے. اس کے مفہوم یہ تو ہوں گا بھی، یہ تو ایک عام آدمی چاہتا ہے. اب وہ تو سید الشہداء اور سبط رسول اور ان کی ظاہر کی پاکی تھی تو حکومت ہوگی ظاہری پاکی. تو یہ پاکیزگی دراصل ہے باطن کی، باطن کی پاکیزگی. باطن کی پاکیزگی کیا ہوتی ہے؟ دل پاک، دماغ پاک، جگر پاک، پھیپھڑے پاک، اور اندر کی آنتیں پاک. اندر اور آنتیں بھی ظاہری چھوئی نا، وہ بھی دیکھنے کو محسوس چیزیں نہیں. اس کا خون پاک، اور یہ بھی بہرحال محسوس چیزیں نہیں. اور وہ جو غیر محسوس چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ سب کی پاکی ہے. تو یعنی آپ کی فکر پاک، آپ کا خیال پاک، آپ کے سوچ پاک. اب اور آگے چل کے آپ کے فیصلے بھی پاک. بس اللہ نے جب اعلان کیا اتنا اور اتنی تاکید اور کیا کچھ کر کے کہ اتنا پاک، تو آپ کا کوئی فیصلہ شبہ بھی آ ہی نہیں سکتا.
شبہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کو آپ یا تو کیا کر رہے ہیں، آپ کیا بول سکتے ہیں اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ پاکی سے ظاہر کی پاکی مراد ہے؟ یہ تو کیا بات ہوئی ہے؟ ظاہر کی پاکی کے لیے اللہ قرآن پاک میں اتنی بڑی اتنے شان کی آیت نازل کر کے ظاہر کی پاکی سب میں ہوتی ہے ظاہر پاکی، اچھا یہ تو باطن کی پاکی ہے۔ باطن کی پاکی جب اللہ نے اتنی شان کے ساتھ بیان کیا تو کیا فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے آپ کی؟ نہیں ہو سکتی۔ آپ جب جدھر قدم اٹھا کے چل رہے ہیں غلطی ہو سکتی ہے، ادھر جدھر ہاتھ اٹھائے غلطی ہو سکتی ہے، جدھر تلوار اٹھائے غلطی ہو سکتی ہے، نہیں وہ تو پھر یہ آیت کا مفہوم جو پھر کیا ہوتا ہوگا؟ اس آیت کو بولتے ہیں آیت ترتیب بھی بولتے ہیں۔ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط تھا، یہ قدم اٹھانا غلط تھا، یہ جانا غلط تھا، یہ ادھر جانا، آپ آیت کو نہیں سمجھا۔ یہ تو یہ ان کی باقی کی بات ہے۔ تو یہ آپ سمجھیے کہ کس قدر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ حسین ہے یہ، تو کس قدر ان کی عظمت اور یہ حسن ان کا، اور تو اس سے بہت سے مسائل حل ہو گئے آپ کے، کہ جو سوالات بنتے ہیں نا کہ امام حسین عالی مقام اور اپنے اہل بیت کے ساتھ تشریف لے گئے اور جنگ کی کوئی تیاری نہیں، اور ایک بڑے ظالم کے مقابلے میں آپ جا رہے ہیں، اور نعوذ باللہ دنیا کے لیے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ حکومت کے لیے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ اقتدار کے لیے جا رہے ہیں، بادشاہ حاکم بننے کے لیے جا رہے ہیں، سب کا جواب آ گیا اس میں کون سی آیت میں کہ جب باطن پاک ہے، باطن میں جو چیز ہے وہ پاک، اور باطن میں سب سے بڑی چیز جو بڑی اہمیت کی ہے وہ فیصلے، اس کو پاک رہنا ہی چاہیے۔ تو اب کوئی شخص ایسا بولتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے بالکل۔ تو اس پر جتنے سوالات کیے جاتے ہیں شہادت پر، ہر ایک کا جواب بس اسی آیت سے ہم دے دیتے بس، اور اب اور کچھ ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ آپ مانتے ہیں کوئی تطہیرکم تطہیرا، اور لوز تو لوز ظاہر کا ہی لوز نہیں ہے، باطن کا لوز بھی ہے، باطن میں دنیا داری رہی تو لوز نہیں ہے، وہ تو لوز ہی سے اللہ نے اتنی شان کے ساتھ بیان فرمایا، ان کی اتنی عظمت فرمایا، تو اب یہ آپ کیسا بول سکتے ہیں؟ یہ بہت جرأت کی بات ہے یہ ایسا کہنا۔ اس شہادت امام حسین عالی مقام کا واقعہ بہت ہی المناک اور دردناک واقعہ ہے۔ جہاں تک ہم اس واقعے کو پڑھے ہیں، بزرگوں نے جو واقعہ لکھا ہے، لکھتے ہوئے سب پہلے یا آخر میں سب یہ لکھ دیتے ہیں کہ اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے نہ زبان میں قوت ہے، ہمت ہے، نہ قلم میں اس کا ارادہ ہے، اس قدر المناک دردناک واقعہ ہے۔ تو یہ واقعہ آپ کو 10 محرم آپ کے اہل بیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ 72 افراد تھے، جن میں سے آپ کے منزل صاحبزادے سیدنا علی اوسط جو زین العابدین کے لقب سے معروف و مشہور ہیں، ان کے سوا باقی سارے مرد شہید کر دیے گئے۔ جو خواتین تھیں وہ بس وہ رہی، اور باقی سب کو شہید کر دیا گیا۔ اور شہید بھی کس طرح سے کیا گیا، اگر آپ اس کو پڑھتے سنتے ہیں تو ہمت نہیں ہو سکتی کہ اس کو بیان کیا جائے۔ آپ کے چھوٹے صاحبزادے علی اصغر، صرف ان کے بارے میں سن لیجیے آپ کہ آپ پر، آپ کے اہل بیت پر فرات، دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ تو چھوٹے صاحبزادے پیاس کے لیے بے چین تھے، آپ ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر ان ظالموں کی طرف آپ خطاب کرتے ہوئے فرمائے کہ کم سے کم اس کے لیے پانی کا گھونٹ دے دو۔ تو وہ اس کے جواب میں تیر جو برسائے
تو سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں چھید کرتے ہوئے نکل گئے اور امام حسین عالی مقام کے ہاتھوں میں ہی وہ شہید ہو گئے۔ تو سیدنا امام حسین عالی مقام کو شہید کرنے کے بعد اکتفا نہیں کیے اس پر، اور اہل بیت اطہار کی کو شہید کرنے کے بعد اکتفا نہیں کیے اس پر، ان کی نعشوں پر گھوڑوں کو دوڑا دی اور سیدنا امام حسین عالی مقام کے سر مبارک کو جسد سے الگ کر دیا، جدا کر دیا۔ تو یہ واقعہ ہمت نہیں ہوتی لوگوں کو سننے کی، لکھنے کی، بولنے کی۔ سیدنا امام حسین عالی مقام اتنی بڑی شہادت کیوں دی ہے؟ یہ شہادت کا کیا مقصد تھا؟ دنیا کے لیے تو نہیں تھا، کیونکہ ہم بول چکے ہیں کہ اللہ نے آپ کو پاک رکھا اور آپ کی پاکی کا اعلان کیا، تو پھر اتنی بڑی اور ایسی عظیم شہادت، اس کی جو وجہ مختلف وجوہ ہیں۔ ایک بات جو میں ذکر کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا میں تو انسانوں کو اللہ کے قرب میں اور لے جانے اور قرب کا راستہ بتانے اور دوزخ اور جہنم سے بچانے اور آخرت کی خرابی سے، آخرت کی تباہی سے انسانوں کو نکالنے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ان کو چلانے کے لیے تو تشریف لائے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسلام پھیلا، اور حضور نے امت کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے تا قیامت یہ دین چلنا ہے۔ جیسے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور پر ایمان لائے اور صحابی کے مرتبہ فائز ہوئے، پھر تابعین، تبع تابعین، اور اسی طرح آج مسلمان اور قیامت تک آنے والے مسلمان، ان سب کے لیے دین کی حفاظت یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تشریف لائے۔ آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، نبوت ختم تو نہیں ہوئی نا، قیامت تک کے لیے نبی ہیں، تو آج کے لوگوں کی بھی حفاظت ان کے دین کی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وظیفہ تھا آپ کا، چنانچہ آپ نے اس کی حفاظت کی کہ قیامت تک یہ دین بالکل محفوظ رہنا اور دشمنان اسلام اس دین کو بگاڑ نہیں سکنا۔ اس کے لیے کیا انتظام کیا جائے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک انتظام ایسا کیا، اعلان فرمایا اور فرما دیا کہ دیکھو لوگو، تم نجات پانا ہے قیامت تک کے لیے تو میں تمہارے لیے ایک جہاز بنا کے جاتا ہوں، اس جہاز میں بیٹھو تو کامیاب رہو گے، نجات پاؤ گے، جو جہاز سے پیچھے رہے نا ہلاک ہو جائے گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلکا۔ تو لوگوں دیکھو، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح سے ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کی جیسی کشتی تھی۔ کس کے لیے بنائے تھے کشتی؟ امت کے لیے بنائے تھے۔ اور ایسی ہی میں بھی ایک کشتی بنایا ہوں تمہارے لیے، وہ اہل بیت ہیں میرے، اور یہ کشتی کس کے لیے؟ پوری امت کے لیے ہے، بس پوری امت کے لیے جہاز ہے۔ ومن رکبها، جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا نہ جاؤ نہ جاتا ہے، ومن تخلف عنہا، جو نہیں بیٹھے گا ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ تھا، لوگ اس میں بیٹھ گئے کشتی میں، جب حضور فرمائے تو لوگ کشتی میں بیٹھ گئے اور نجات پاتے رہے۔ دشمنان اسلام، اور آپ جانتے ہیں دشمنان اسلام میں سب سے زیادہ اللہ نے کیا فرمایا؟ سب سے زیادہ نمبر 1 تمہارے دشمن وہ کون ہے؟ وَأَشَدُّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ تو ان یہودیوں نے روز اول سے اسلام کے خلاف تدبیر کرتے رہے اور طرح طرح کے فتنے پیدا کرتے رہے، اور وہ اچھی طرح سے یہ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کو
کچھ بھی اسلام کو خود ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس جہاد موجود ہے۔ ہر آفتوں اور مصیبتوں میں جہاد میں بیٹھ کر وہ نکل جاتے ہیں، ان کو ختم نہیں کر سکتے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ جہاد کو ختم کرو بس، یہ سوچو، جہاد کو ڈبو دو بس، ہو گیا ختم، اس میں سراغ ڈال دو، جہاد میں ختم، یہ سوچ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جہاد کیا ہے یہ؟ تو حضور نے فرمایا مثل اہل بیتی، حضور کی اہل بیت جہاد ہے، ان کو ختم کر دو، یہی تدبیر تھی انہوں، اور اس کے لیے وہ سوچتے رہے کہ کیسا ختم کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں تاریخ اسلام آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اشارے مل جائیں گے کہ اہل بیت کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کرتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو شہید کر دیا۔ پھر دیکھیں کہ اس کے بعد کون ہے؟ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ اس کے بعد دیکھیں کون ہے؟ سیدنا امام حسین عالی مقام ہیں، یہ شہید کر دیے جائے تو اہل بیت ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کو شہید کرنا چاہیے۔ ان کو شہید کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے یہ معامرت جسے بولتے ہیں نا عربی میں، آپ معامرہ، ایک سازش کرنا چاہیے۔ ایک سازش کی گئی، اور سازش کے اندر اب دیکھتے ہیں جب لوگوں کو سامنے دنیا مقصود ہوتا ہے، دنیا طلبی آتی ہے، تو اچھا آدمی بھی جس پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ دشمن بن جاتا ہے، اور دشمنوں کی چال میں آ جاتا ہے۔ ایسا ہی انہوں نے مختلف طریقے سے یہ تدبیر کر کے یہ طے کر لیا کہ امام حسین عالی مقام کو شہید کر دینے سے اہل بیت ختم ہو جاتے ہیں، اور مسلمانوں کی کشتی ختم ہو جاتی ہے، جہاد ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اب اتنا آپ سمجھ رہے ہیں، تو اب وہ سمجھیے کہ یہ دشمن کیسے جال پھیلاتا ہے، تو معلوم ہے۔ اب ابھی دیکھتے ہیں ایک آدمی کسی کو ختم کر دینا چاہتا ہے تو کیسے جال پھیلاتا ہے، کتنے لوگوں کو تدبیر کرتا ہے، کسی کو پیسوں سے ہاتھ لیتا ہے، کسی کو کسی اور طریقے سے، کسی اور طریقے سے ایک جال پھیلا کر آخر اس کو ختم کرتے ہیں۔ ایسی اتنی بڑا جال پھیلایا گیا، اور ایسے ہوتے 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 آپ کو لے کر اب وہ قصہ طویل قصہ ہے، وہ آپ سمجھیے، اس بات کو ذہن میں سامنے رکھیے۔ ایک تدبیر سے ہوتے 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 آپ کو میدان کربلا تک لایا گیا۔ یہ سب ایک وہاں لوگوں کو تیار کیا گیا کوفے میں۔ بھائی دیکھو امام عالی آپ موجودہ دور کے اندر دیکھ لیجیے، آپ 20 مثالیں ادھر ادھر مل جاتے۔ کسی کو پھانسنا ہے تو کیا کرتے؟ ایک آدمی کو تیار کرتے، اس کی تعریف توصیف کرتا ہوگا، تعریف توصیف کر کے بالکل قریب کر لیتا اور بھروسہ کرتے ہی مار دیتا ہوگا۔ تو ادھر کوفیوں کو تیار کیے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر تم ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، یہ زمانہ ہے، اور وہ فلاں ہے، اور یہ سب پورے معاملات ہیں۔ اگر واقعتاً محبت ہوتی نا ان کو، تو حقیقی محبت ہوتی تو امام حسین عالی مقام پر جان دیتے تھے۔ یہ معاملات، یہ تدبیریں کیے، عام لوگ جو کسی کے جال میں بھی آ جاتے ہیں، کسی کو محبت کا پھانسا دیتے ہیں، کسی کو پیسوں کا دیتے ہیں، کسی کو کچھ کرتے ہیں، اور قریب کر کے قریب ہوتا واقعتاً محبت بھی کرنے لگتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ میری جان پر آ گئی ہے تو دور ہو جاتا ہوں۔ ایسی ہی سب جال ڈال کر اور خطوط لکھ کر یہ تمام ہوتے ہوتے پھر آپ کو وہاں تک کربلا کے میدان تک لایا گیا، اور طے کیا گیا کہ ایسے مقام پر لاؤ جہاں کوئی ان کی حمایت کے لیے نہ آ سکے، ان کی مدد کے لیے کوئی نہ آ سکے، اور وہ تنہا رہیں۔ بس یہ پورے منصوبے کے ساتھ وہاں تک لایا گیا، اور آپ کو یہ شہید کیا گیا۔ امام حسین عالی مقام یہ سب جانتے تھے، کیونکہ ان کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ کوفے والے جھوٹے ہوتے ہیں، بھروسہ نہیں کر سکتے۔ آپ تاریخ سے واقف ہیں تو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو شہید کرنے والے کوفے کے لوگ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے اور اس کے پروگراموں میں حصہ لینے والے کوفے کے لوگ ہیں۔ یہ کوفے کے لوگ ہر وقت نقصان پہنچائے اسلام کو، اور لوگوں نے بار بار آپ سے یہ کہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور صحابہ جو بڑے بڑے تھے سبوں نے یہ کہا کہ کوفے کے لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ سب آپ کو معلوم تھا، اور لوگوں نے بھی کہا کوفے کے لوگوں پہ بھروسہ نہیں، یہ بات آپ کو بھی معلوم تھی، آپ دیکھ بھی رہے تھے۔ لیکن امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ تھا کہ اس کشتی کو بچانا ہے، یہ جہاز کو زندہ رکھنا ہے، جہاز میں سراغ آنے نہیں دینا ہے، یہ ان کے ساتھ تھا، اور یہ پوری امت کے لیے فکر رکھتے تھے، اور سمجھتے امت کی حفاظت اسی کشتی میں بیٹھنے سے، یہ کشتی کو اگر میں اپنی جان کی حفاظت کر لوں گا تو یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنی جان کی حفاظت کر لوں گا اور پھر میں اپنی شہادت نہیں پیش کروں گا، کشتی ڈوبے گی۔ تو اب یہ کیسا ہے الٹا معاملہ سمجھ معلوم ہوگا، ایسے وقت میں تو جان کی حفاظت کرنا چاہیے، تو ان سے کشتی ہے، تو یہ کشتی کے معنی سمجھنے میں غلطی کر رہے تھے، جو دشمن اسلام بھی نہیں سمجھے اور جو بھی سمجھے غلط سمجھ نہیں سکے کہ یہ کشتی کا کیا مطلب ہے۔ جہاز میرے اہل بیت کی مثال جہاز نوح کے سفینے ایک طرح سے اہل بیت میرے جہاز ہے، تو یہ نہیں سمجھے، اس میں غلطی ہوئی، غلطی یہ ہوئی یہ سمجھے کہ یہ افراد کا نام جہاز ہے، سمجھو یہ افراد کا نام جہاز نہیں تھا، بھائی کوئی فرد آپ پوری امت کو کندھوں میں بٹھا کے تو نہیں نکال سکتا، کوئی کسی کندھے پہ بیٹھ کے تو نہیں گئے، کسی کی پیٹھ پہ بیٹھ کے تو نہیں گئے، کوئی کسی کو پیٹھ پہ بٹھا کے تو نہیں نکال سکتا، نکالیں گا ایک آدمی دو آدمی کو، کب تک نکالیں گے، اسے اپنی زندگی تک نکالیں گا، تو یہ تو کشتی قیامت تک کے لیے حضور فرمائی کشتی، تو یہ کشتی تو یہ افراد کی کشتی نہیں تھی، یہی گڑبڑ ہو گئی دشمن سے، یہاں غلطی ہوئی سمجھنے۔ یہ کشتی کیا ہے؟ احادیث شریفہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا لوگوں تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، یہ محبت کرنے کی کشتی تھی، محبت کی کشتی تھی، تو جو یہ محبت ایک کشتی ہے، جہاز ہے، اس میں جو بیٹھ گیا بچ گیا۔ اب یہ محبت کی کشتی کی سلامتی اسی سے ہے کہ محبت کو باقی رکھا جائے اور ایسا کام کریں کہ قیامت تک محبت قائم و دائم رہے۔ امام حسین عالی مقام نے اپنی شہادت کے ذریعے سے ایسی محبت کی کشتی کو مضبوط کیا کہ قیامت تک کسی کو اتنی اب قوت نہیں دنیا کو کہ اس میں ایک سراغ بھی ڈال سکے، بلکہ پہلے سے زیادہ کشتی مضبوط ہو گئی، اتنی مضبوط ہو گئی کہ ایک لمحے کے لیے بھی ایک لفظ کے ذریعے سے بھی اس محبت کے خلاف کوئی انسان برداشت کرنے مسلمان برداشت نہیں تیار۔ یہ امام حسین عالی مقام کو معلوم تھا کشتی کا یہ معنی، وہ جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کشتی کی حفاظت اسی سے ہے، تو جان پیش کرو اپنی، دیکھو پھر لوگوں میں کیا محبت پیدا ہوتی۔ اگر جان نہ دیتے اس وقت پہ اپنی پیش نہ کرتے تو کیا یہ کوئی تصور کر سکتے تھے اس قدر والہانہ محبت؟ یہ والہانہ محبت اور یہ کہ آپ کے اوپر اپنی جان دیں، اپنا مال فدا کریں، اپنے اولاد کو فدا کریں اور آپ کے اوپر اپنی ساری قربانیاں دیں، یہ تو آپ کی شہادت کا تو ہے، اسی کا صدقہ ہے۔ یہ امام حسین عالی مقام اپنی شہادت اسی لیے پیش کیے کہ میں شہادت پیش کروں گا تو یہ کشتی سلامت رہے گی، مسلمان تا قیامت اہل بیت کی محبت سے سرشار رہیں گے، ہر وقت ان کی نجات کا سامان قائم و دائم رہے گا۔ اور نجات سے متعلق سے جو لوگوں کے سمجھنے میں غلطی ہوگی، فمن رکیبہ نجات بولے تو لوگ یہ سمجھیں گے نجات بولے تو اب اس کو بیماری نہیں آئیں گی، نجات سمجھے تو یہ ہوگا کہ اس کو تنگستی نہیں آئیں گی، نجات بولے تو اس کو نوکریاں مل جائیں گے، اس کی دکان اچھی چلے گی، اور یہ تو کوئی بھی چلا لیتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی کیا، ہر ایک کے پاس، ہر دنیا میں ہر رہنے والا یہ کرتا ہی ہے، یہ کام تو ہوتے ہیں۔ یہ نجات نہیں ہے، نجات ہے دراصل اللہ کی خوشنودی کا حاصل ہو جانا، اللہ راضی ہو جانا، یہ نجات، اسی کا نام نجات ہے۔ تو یہ نجات تو اس محبت سے ہی حاصل ہوتی، بس جو ان سے محبت کیا بس نجات ہو ہی گئی، بالکل پکی، کوئی اس میں کوئی شبہ نہیں۔
اب تندرستی بھی آئے تو اس کو پرواہ نہیں ہے، اس کو بیماری بھی آئے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو کوئی مصیبتیں بھی پرواہ نہیں ہے، دشمن جو ہے تیغ و تفنگ لے کے کھڑا ہوا ابھی تو اس کو کوئی پرواہ نہیں، کچھ نہیں، ان بولتا میں نجات پا لیا کیونکہ محبت کی کشتی میں بیٹھ چکا ہوں۔ تو امام حسین عالی مقام کا یہ عظیم کرم ہے، ان کا صدقہ ہے جو امت کے لیے ایک مضبوط کشتی اپنی شہادت کے ذریعے سے بنا کر چلے گئے ہیں۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست، یہ شاہ بھی ہیں آپ بادشاہ بھی ہیں۔ شاہ اور بادشاہ میں کیا فرق؟ شاہ بولے دنیا کے بادشاہ ہیں، بادشاہ بولے تو آخرت کے بادشاہ، حروف کی زیادتی ہیں۔ شاہ ہست حسین بادشاہ، دین کے بھی بادشاہ وہی ہیں، آخرت کے بھی بادشاہ وہی ہیں۔ دین حسین دین پناہ حسن، دین بھی انہی کا نام ہے، دین کی حفاظت کرنے والے وہی ہیں، اور انہوں نے حفاظت کر دی دین کی، تا قیامت کشتی کو مضبوط کر دی چلے دین کی حفاظت۔ سردار نداد در دست یزید، اپنا سر دے دیے، ہاتھ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیے۔ حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین، لا الہ الا کی عمارت امام حسین کی ہے۔ دشمن کیا چاہتا تھا کہ کشتی کو ختم کر دینا، تو سمجھ رہا تھا اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن آپ نے اس عمارت کو ایسا مضبوط کر دیا دین کی کہ اس میں گرانا تو خالی سوراخ ایک کیلا بھی چھوٹا سا بھی نہیں لگا ہمارے سے۔ تو دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار ندار دست در دست یزید ہو گئے۔ اور اس میں علامہ اقبال نے بھی کہا اور لوگوں نے کہا، بہرحال سب کا خلاصہ یہی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک پوری دنیا انسانیت پر، اسلامی نہیں، پوری دنیا انسانیت پر ان کا ایک کرم اور فضل ہے کہ پوری انسانیت کو کیا کرم ہوا، پوری انسانیت کا تو جتنے کافر ہیں، مشرک ہیں، اور جتنے اور بے دین ہیں، ان لوگوں پر کیا کرم ہوا، ان کو آپ نے بتا دیا کہ ظلم کو کے مقابلے میں جان دینا چاہیے، اور اپنی جان کو ظلم کے مقابلے میں، ظالم کے مقابلے میں جان کو پیش کر دینا، یہی انسانیت ہے۔ اگر یہ نہ کرتے ہوتے، نہ کافروں کو یہ معلوم ہوتا تھا، نہ دشمنوں کو معلوم ہوتا تھا، نہ یہودیوں کو معلوم ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں ہر شخص کے سامنے اپنی جان عزیز ہے، اور اسلام کے سامنے، مسلمان کے سامنے اسلام عزیز ہے۔ اس کو جان کی تو کوئی پرواہ نہیں کرتا مسلمان تو معلوم ہے نا، میں بہت مرتبہ بولتا ہوں، مسلمان بولے تو کیا کرتا ہے، جس دن جان جاتی نا اس کو کیا کرتا ہوں، سنہرا دن بولتا، اس کو اس دن بولتا یوم ذہابی بولتا ہوں، کیونکہ جس نے جان دیا اور جس کو اللہ زندگی بھر بولتے ہیں، انہیں بلا رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، وہ دن تو وہی ہے نا، وہ خود بلا رہا ہے، تو یہ کتنی خوشی ہوتی ہے ایک مسلمان کو۔ تو اسی لیے حدیث قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس دن جو ہے کیا ہوتا ہے، بشرا ہے نا، تو قرآن میں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، انتقال سے پہلے آ جاتے فرشتے، ان کے بعد آگے کیا کہتے ہیں کہ تمہارے لیے اب خوشخبری ہے، چلو چلو۔ تو یہ مسلمان جان پیش کر، مسلمان سامنے جان یا مال یا نہیں، دین کے لیے مال کی ضرورت ہے لے لو، دین کے لیے جان کی ضرورت ہے لے لو۔ یہ کون سکھائیے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ سکھایا، پوری دنیا کو سکھاتے ہیں۔ اگر وہ انہیں دیتے ہوتے تو ظلم کے سامنے دبو، ظالم کے سامنے بات نہیں کرنا، ظالم سے کیا کرنا چاہیے، کیا بولتے ہیں، کم پر صلح کر لو، کم پر یہ نہیں۔ تو یہ امام حسین علی مقام کی عمر شریف جملہ کتنی ہو گئی، 56۔ اب یہ ہے کہ یہ باتیں تو ختم ہو گئی، اب اس میں بولنا شروع کریں تو ہم اور بہت باتیں ہیں۔ دیکھو کیا محبت، امام حسین رضی اللہ عنہ محبت کرنا ہے، محبت کے لیے کیا ہوتا ہے، محبت بولتے کس کو، ایک الگ مسئلہ ہے، اب اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، میں صرف ایک دو باتیں بول دوں گا۔
محبت بولے تو اتنا تو معلوم ہے نا آپ کو، حب کے معنی آتے ہیں میل القلبی، دل کا کسی کی طرف جھکنے کو محبت بولتے ہیں۔ دل جھکتا ہے تو تھوڑا بھی جھکتا ہے، آدھا بھی جھکتا ہے، پون بھی جھکتا ہے، اور زیادہ بھی جھکتا ہے، پورا جھک جاتا ہے، پورا جھک کر پیوست ہو جاتا ہے۔ پھر اس وقت تو بولتے ہیں نا، وہ شعر ہے نا کہ پورا شعر کبھی یاد آتا ہے کبھی یاد نہیں آتا شعر، ایک مصرع البتہ یاد آتا ہے تو دوسرا میں تم بول تو من شدی من تو شدم طاقت نہ گوید بعد ازمی من دیگرم تو دیگری۔ اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ دو ہاں وہ تو یہ من تو شدم تو من شدی طاقت نہ گوید بعد ازمی من دیگرم تو دیگری، اس سے پہلے من تن شدم تو جان شدی، ہاں من تن شدم تو جان شدی۔ بہرحال تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ محبت کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ تو یہ محبت کیسا پیدا ہوتی ہے؟ محبت کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو سبب ابھی آپ جو سن رہے تھے حسن جمال، تو اللہ نے کیسے کمال درجے کا حسن دے دیا آپ کو ابھی بتایا نا پورا۔ حسن کے لیے 6 چیزیں بتا دی ابھی اور بہت ہیں، سوچتے رہے تو آپ 6 چیزیں تو بتا دیے کمال درجے کے۔ حسن کے لیے جمال کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ کمال ہونا چاہیے۔ اب کمال کا کیا کہنا چاہ رہا آپ کو؟ اب صرف ایک آدھ بات سن لیجیے کمال کی۔ کمال بولتے کس کو ہیں پہلے وہ سوچو آپ۔ کمال کہتے ہیں یعنی کیا مطلب؟ کمال کے معنی اوصاف جمیلہ کا انتہا پر ہونا، جو اوصاف ہیں کہ اچھے اوصاف کا انتہا پر ہونا، اس کو کہتے ہیں کمال۔ اب اوصاف جمیلہ انتہا پر، اب امام عالی مقام کے اندر سوچنا ہوگا اوصاف جمیلہ کیا ہوتے ہیں اور انتہا کیا ہوتی ہے اور کیسا ہے ان کے اندر۔ ایک چیز چھوٹی سی آپ سن لیجیے ان کو، من جملہ اوصاف کمال میں سے ایک ہے جود و سخا، ہے نا؟ جود و سخا، جود و سخا تو آپ کو ان حضرات کی جود و سخا تو معلوم کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، روٹی تھی ایک روٹی تھی، ہاں روٹی کیا تھی وہ کتنا معلوم ہے؟ جب کوئی آیا تو انہوں نے اپنا دے دیا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اپنا دیتا ہوں، میں بھی اتنا دیتا ہوں، سب بھوکے گئے، سب دے دیتے۔ کچا ہے نا وہ کچا، ابھی نہیں آپ کو معلوم، کیا معلوم کتنا معلوم نہیں ہے کچا تو میرا یہ تو ہو گیا۔ ایک سنو قصہ کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حسنین کریمین دونوں ایک مقام سے آ رہے تھے اور راستے میں ایک جگہ ان کو کچھ کھانے کے لیے خواہش ہوئی تو کہیں کوئی چیز نہیں تھی، وہاں ایک خاتون تھی اور تو اس کے پاس جا کر پوچھے بھائی کچھ تیرے پاس ہے کیا؟ تو وہ ان کو جو کچھ بھی ہو سکتا تھا تواضع کریے، لیکن اس کی خدمت کرنے کے لیے اس وقت تو کوئی چیز نہیں تھی۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی تم مدینے کو آتے نا اس وقت، تو اب تم کو کوئی ضرورت ہو تو ہمارے پاس آتے۔ اب یہ دن گزرتے گئے، وہ خاتون وہ جنگل میں رہتے تھے وہ لوگ، تو وہ بہت تندرست ہو گئے، ایسے تندرست اتنے کہ شوہر اور بیوی دونوں تندرستی کا شکار ایسا ہو گئے، یہ دونوں طے کر لیے بھائی اب یہاں تو کوئی چیز نہیں ہے، ہم کو شہر میں جانا چاہیے، شہر میں جا کے کچھ بھی کام کرنا چاہیے۔ لیکن وہ یہ 2 حضرات آئے تھے، انہوں نے ایسا کہا تھا، یہ بھول گئے اور وہ خیال بھی نہیں رہا، زمانہ گزر گیا بولتے ہیں۔ اب وہ شہر میں جاتے ہیں، شہر میں جانے کے بعد ہوتا اب حضرت کے پاس جو آتے ہیں وہ سناتا ہوں، تو اتفاق سے گزرتے ہیں تو نظر پڑ جاتی ہے، وہ تو پہچانتے نہیں ہے، پہچانتے پہچان کے آئے کہ تو کیا ہے؟ تو ایک ضرورت تھی، ضرورت کے لیے ہم وہاں نہیں تھا تو ہم یہاں شہر کو آ گئے۔ کیا ضرورت تھی؟ ضرورت معمولی ہوتی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2000 بکریاں بولے کہ یہ لے جاؤ، 2000 یہ تمہارے لیے ہے، تم پہچانے ہم وہ ہیں جو ایک مرتبہ جو گزر رہے تھے تو تم ہماری ضیافت کرے تھے، تو یہ 2000 بکریاں دیے، اور وہ اشرفیوں کا تو یاد نہیں وہ بھی کتنے ہزار تھے۔ یہ تو یہ کمال کی ہے کہ معمولی ادنا جھلک ہے ان کی کمالات، یہ کمال چاہیے۔ اور
جمال چاہیے، نوال چاہیے، یہ سب ہر چیز بدرج اتم. تو آپ کو خلاصہ کیا ہے؟ محبت کے لیے کمال کی ضرورت ہے، نوال کی ضرورت ہے. اس کو نوال بھی بول سکتے ہیں، پتہ نہیں. نوال کی ضرورت ہے اور جمال کی ضرورت ہے. تو اس سے محبت ہے. اور نسب کی ضرورت ہے. نسب سے، نسب کا تو کیا کرنا ہے؟ تو اتنا پاکیزہ نسب ہے. حضور نے کیا فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں. تو نسب تو دنیا کی سیادت انہیں سے قائم ہے. یہ نسب کی پاکی. صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین. الفاتحہ.